دیکھیے جو قطر والا معاملہ ہوا ہے اور امریکہ نے اب اس کو تسلی بھی دی ہے، اس کو یقین دہانی بھی کرائی ہے، پھر ایک معافی بھی ہوئی ہے اسرائیل کی، تو آپ کے خیال میں یہ معافی کافی ہوگی؟ اور کیا ابھی بھی امریکہ یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا ہے ان مشرق وسطیٰ کے ممالک کو کہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر یا سیکیورٹی گارنٹی کرنے والا اس ریجن میں امریکہ ہی ہوگا؟ سپوزنگ میں قطر کی پرائم منسٹر ہوں یا ان کا فورن منسٹر ہوں، میں تو نہیں مطمئن ہوں گا۔ اس کی وجہ بڑی سمپل ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ میں مین واٹ ہی سیئنگ، میں نے یہ تو نہیں کہا کیا وہ کر سکیں گے جو وہ چاہ رہے ہیں۔ اگر ان کی اپنی ایک تو میں مانتا ہوں ان کو ایک طاقت ہے پہلے کے مقابلے، کیونکہ اگلا الیکشن وہ لڑ نہیں سکتے، یہ ان کا آخری الیکشن ہے۔ ہاں اگر امریکن آئینی ڈھانچے کا ہی تیا پانچا ہو جائے دوسری بات ہے، لیکن انڈر دا پریزنٹ کانسٹیٹیوشنل ڈسپینسیشن یہ ان کا آخری الیکشن ہے۔ اس میں ان کو کچھ طاقت بھی ملتی ہے کہ وہ اسرائیل کو چاہیں تو دبا سکتے ہیں۔ نمبر دو، ان کو ایک بات اور کلیئرٹی ہے کہ امریکہ کا انٹرسٹ ہو یا ان کا اپنا انٹرسٹ ہو، وہ بزنس مین بھی ہیں اور امریکہ کے صدر بھی ہیں، ان کو اپنا انٹرسٹ بھی عزیز ہے اور امریکہ کا انٹرسٹ بھی عزیز ہے، تو وہ اسرائیل سے تو کچھ نہیں، اسرائیل تو پیسے ہی مانگتا رہے گا۔ ہاں ان سے تو بہت ہے، 630 بلین سعودی عرب نے انویسٹ کیا ہوا ہے، 600 بلین کی اور وعدہ کیا ہے، 1.5 ٹریلین کے قریب لوگ کہہ رہے ہیں، اندازہ ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے گلف عربز کو کہا کہ آپ انویسٹ کریں، تو وہ اسرائیل کیا ان کو دے رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں، خاک اور مٹی، سوائے گالیاں دلوا رہا ہے، ساری دنیا میں بدنامی کرا رہا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی جھلک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑا دروازہ کھل گیا ہے فلسطین کی ریاست کے لیے، شاید کھڑکی بھی نہیں کھلی لیکن روشن دان ضرور کھل گیا ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ کرنے نظر آ رہی ہیں، باوجود ان تمام خامیوں کے جو میں نے ذکر کیا ہے، کیونکہ اگر آپ نے فلسطینیوں کی جانیں بچانی ہے اور اگر آپ نے فلسطین کی ریاست کا خواب کرنا ہے، دو چیزیں ضروری ہیں، بندے زندہ رہے اور ویسٹ بینک جو ہے وہ ادغام نہ ہو اس کا اسرائیل میں۔ تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دو وعدے کیے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نکالے نہیں جائیں گے یہاں سے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی پہ عرب اب ایفرٹ کر رہے ہیں، لوگ تو بڑے کرٹیسائز کر رہے ہیں، سارے مسلمان دنیا میں قابل فہم، مجھے سمجھ اس لیے آ رہی ہے کہ اسلامک ورلڈ کا سینٹیمنٹ دوسری طرف ہے۔ حکومتوں کے ہاتھ جو ہیں وہ اتنے آزاد نہیں ہوتے جتنے عوام کے دل ہوتے ہیں، ان کے دل کی دھڑکن ہوتی ہے، لیکن پھر بھی حکومتوں کا پریشر رہتا ہے، اور یہی پریشر 8 مسلم ممالک کو کمپیل کرے گا کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات چیت کریں پس پردہ۔ پبلکلی تو انہوں نے سپورٹ کر دیا ہے کہ جناب اس کو آپ یہ کریں، نہیں تو لانگ ٹرم اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ رائٹ، لیکن اب ہماری جو فورن پالیسی ہے اب اس کو کن چیزوں کو سامنے رکھنا ہوگا؟ کیا وہ گائیڈ لائنز ہوں گی جو ہمارے جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں، حکومت ہے، اس کو سامنے جو ہے وہ رکھنی ہوگی اس معاملے پر آگے بڑھنے کے لیے؟ دیکھیے ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ نریندر مودی خاکم بدہم میں کہوں گا پاکستان کا بہترین دوست ثابت ہوا ہے۔ بدترین دشمن ہوگا لیکن ثابت بہترین دوست ہو گیا۔ کیسے؟ اسے تو حولیہ ہی بگاڑ دیا ہے، حولیات بہتر کر دیا ہمارے لیے۔ 4 دن کی جنگ کی ہے، اس سے 5-6 چیزیں کر دی ہیں، ایک چیز نہیں کی۔ ایک تو اس نے یہ کر دیا کہ جو بڑی دیر سے بات چل رہی تھی کہ جی نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر یہ تو ساؤتھ چائنا سی میں جائے گا، اور ہمارے ارد گرد کے لوگ ویسے ہی گرے ہوئے سوائے پاکستان کے گھبرائے ہوئے تھے، نیبرز بھی گھبرا گئے تھے ہمارے سوائے پاکستان کے، اور پھر جو گلف کے ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو بھی امپریشن دیا جا رہا تھا، اتنی دولت، اتنے ہمارے انویسٹر، اتنی ہماری آبادی آپ کے آباد ہے اور ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں، وہ تو خاک میں مل گیا۔ یہ جو 4 دن کی جنگ ہوئی ہے ان کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ نہ ایسی بات نہیں ہے، نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر تو ان کا دل ہی نہیں ہمارے ساتھ۔ اول تو یہ ہے ہی پاکستان کی ہم پلہ طاقت ملیٹریلی، اگر آپ دیکھیں کہ ان کی فوج ہم سے دگنی ہے لیکن کر کچھ نہیں سکی ہمارے خلاف کئی جنگوں میں، انکلوڈنگ 1971 جو کہ ہمارے لیے بدترین سال تھا، کیونکہ ایسٹ پاکستان میں کوئی سپلائیز نہیں تھی، لاجسٹک ناممکن نہیں تھی، فوج گھری ہوئی تھی اور ہماری سیاسی غلطیوں کی بے انتہا تھی۔ اس وجہ سے بنگلہ دیش بن گیا، ہمیں وی وش دیم دی بیسٹ آف لک، لیکن ہندوستان نے بنگالیوں سے
دوستی میں نہیں وہ انٹرفیئر کیا تھا، اس نے پاکستان کی دشمنی میں انٹرفیئر کیا تھا. تو اب اس کو بھی دیکھیں 1971 میں ویسٹ پاکستان کے فرنٹ پہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی تھوڑا ادھر ہو گیا، کوئی تھوڑا ادھر ہو گیا. جتنی جنگیں ہوئی ہیں ہماری فوج نے ماشاءاللہ پاکستان کا مکمل دفاع کیا ہے. اب یہ جو لیٹسٹ سامنے آئے لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں. امریکہ کو یہ خیال آیا کہ بھئی یہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن کی پالیسی تھی کہ ہر چیز کے لیے پاکستان کو بلیم کر رہے تھے، ذلت سے جو نکالے گئے افغانستان سے، تو بلیم کر رہے ہیں پاکستان کو کہ یہ پاکستان نے یہ کیا وہ کیا، رننگ ود دا ہیئر، ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈ، ہم سے پیسے لے رہے ہیں، ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں. وہ ساری چیز کلیئر ہو گئی. بھی 90% غلطیاں تو امریکہ کی اپنی تھی. ہاں ٹھیک ہے، ہماری بھی اس میں تھی، میں مانتا ہوں، میں تو فورن منسٹر تھا، لیکن ہم 100% سیکیورٹی کیسے امریکہ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں جب ہم اپنے لوگوں کو نہیں پرووائڈ کر سکتے؟ تو ہم سے امپاسبل ڈیمانڈز کر رہا تھا امریکہ اس وقت. آئی واز ان چارج آف دیٹ ٹائم، آئی واز فورن منسٹر. تو امریکہ نے ہر چیز ہم پہ ملبہ ڈال دی، اور بڑے آسانی سے بائیڈن صاحب نے کہہ دیا یہ تو پاکستان کی وجہ سے ہوا ہے. ان کو ایک اور بہانہ اس لیے ملا کہ وہ ہندوستان کو پروموٹ کرنا چاہ رہے تھے چین کے خلاف. ان کے بخار چڑھ گیا تھا کہ چین کو میں نے کنٹین کرنا ہے، اس لیے انہوں نے ہندوستان کو نقصی کر لیا. ہندوستان مرا جا رہا تھا، واہ جی واہ، وہ امریکہ کا ساتھی بن گیا چین کو کنٹین کرنے میں، اور یہ بھول گیا کہ ان کے سر پہ ہمالیہ پہ بیٹھا ہوا چین. امریکہ کیا کرے گا؟ امریکہ تو افغانستان سے بھی نکل گیا. تو آہستہ آہستہ مودی صاحب کی آنکھیں کھلی کہ میں چاہے کوارڈ میں جاؤں یا کدھر مرضی جاؤں، چین سے ایک حد سے زیادہ میں ان کی دشمنی مول نہیں لے سکتا. تو میرا کہنا آپ کو یہ ہے کہ اس 4 دن کی جنگ نے یہ کمال کیا کہ امریکہ کو اندازہ ہو گیا، پاکستان ایز اے ملٹری پاور، امریکہ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ ہمارے انٹرسٹ تو کیا ہیں. امریکہ کیا انٹرسٹ ہے ساؤتھ ایشیا میں؟ گن دیتا ہوں. نمبر 1 افغانستان، نمبر 2 سینٹرل ایشیا، نمبر 3 ایران، نمبر 4 گلف، نمبر 5 نیوکلیئر ویپنز، نمبر 6 آبادی، دنیا کی آدھی آبادی اس علاقے میں رہتی. اگر جس پیمانے پہ دیکھ لیں پاکستان کاؤنٹ، انڈیا کیا خاک کرے گا سینٹرل ایشیا میں؟ کچھ بھی نہیں. گلف میں کیا کرے گا انڈیا؟ کچھ بھی نہیں. ایران میں تو اس نے آنکھیں کھول دی ایران کی اور ساری مسلم دنیا کی. جب حملے ہو رہے تھے، اسرائیل کیے جا رہا تھا حملے اور مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا حماس میں، یہ بڑے خوش تھے. ان کا میڈیا جنہوں نے واچ کیا ہے تو عربوں کو یہ پتا ہے، امریکنوں کو پتا ہے، ان کو تو ٹرسٹ ہی کوئی نہیں کرے گا. تو کیونکہ میں نے ہینڈل کیا when I was foreign minister، مجھ سے لوگوں نے پوچھا تھا جب فیلڈ مارشل عاصم منیر کی میٹنگ وائٹ ہاؤس میں ہوئی کہ کیا بات ہے، میں نے کہا ایران. اور کیا ہوئی ہے؟ کیونکہ مجھ سے خود ایران کے یہی نیشنل سیکیورٹی کے جو ہیڈ سیکٹری ہیں علی لاریجانی 4 گھنٹے تو میرے دفتر میں بیٹھے رہے. مجھے کہنے لگے آپ بائیڈن بات کریں، بش سے آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ہم نے مل کے مسودہ بنایا. کانڈلیزا رائس مجھے میسیجز دے رہی تھی ایران کے لیے. تو یہ پاکستان کر سکتا ہے، انڈیا تو نہیں کر سکتا. تو جتنے امریکہ کو جو اندھا ہو گیا تھا اس خیال میں کہ ہم نے چین کو کنٹین کرنا ہے، ہندوستان کو بلڈ کرنا ہے، اس کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ ہندوستان ایک حد سے آگے بڑھ نہیں سکتا، سر پہ اس کے چین بیٹھا ہوا ہے. اور یہ اس کو سمجھ آ گئی کہ تو پاکستان از اے ویری. تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سچویشن جو ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، یہ سچویشن جو ہے وہ جو عرب ممالک ہیں ان کو بھی پتا ہے. باقی یہ سچویشن جو ہے وہ مکمل چینج ہو گئی ہے. بہت شکریہ خورشید قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.